السلام علیکم کلاس سکس اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ اپنا چیپٹر شروع کریں، پہلے میں اسلامیات کا آپ کو جو ہے وہ پوری بک کا انٹروڈکشن دے دیتی ہوں، فہرست مضامین، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم پوری بک میں پورے سال میں کیا پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، فہرست مضامین کھول لیں تاکہ آپ کو باب سارے پتہ چل جائیں کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے پورے سال اور کس طرح جو ہے وہ آپ نے تیاری کرنی ہے۔ تو فہرست مضامین میں جو ہے وہ آپ کے پاس باب اول، تقریباً اس کے 5 باب ہیں، اور پہلے باب میں آپ کے پاس کیا ہے؟ باب اول میں القرآن کریم، قرآن کریم میں ناظرہ قرآن ہے، الف میں 12 نمبر 7 سے 12، 6 پارے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے، اور اس میں جو ہے وہ اب آپ نے گھر پہ پڑھنا ہوگا، اور اس کو یہاں پر جب آپ آئیں گے تو ہم اس میں سے آپ کا ٹیسٹ لیں گے، یعنی ہم آپ کو پڑھوا کے دیکھیں گے ان 6 پاروں میں سے، اور اس پہ آپ کو مارکس ملیں گے۔ پھر اس کا الف کے بعد بے جو ہے وہ حفظ قرآن ہے، اس میں آپ نے 3 صورتیں یاد کرنی ہیں، سورہ نشرہ، سورہ 3 اور سورہ قدر، کہ آپ سلیبس کے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا کس منتھ میں کون سی والی صورت ہے، تو وہ آپ نے یاد کرنی ہوگی۔ اور جیم اس کا حصہ ہے حفظ و ترجمہ، اس میں 3 جو ہے وہ آپ کے لیے دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کے کو یاد کرنا ہوگا اور ان کے ترجمے یاد کرنے ہوں گے آپ کو۔ یہ ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ یاد کرنا ہوگا، اس کا ترجمہ یاد کرنا ہوگا۔ دوسرا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر اس کے بعد تیسرا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، یہ تیسری دعا ہے، یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کا باب اول کا پورا ہے۔ اب یہ آپ سلیبس سے دیکھتے جائیے گا، اور جس منتھ میں جو چیز ہو اسے اپنے کرنی ہے یاد۔ اس کے بعد باب دوم میں آپ پڑھیں گے ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات و عبادات میں آپ الف پڑھیں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان، یعنی توحید، معنی و مفہوم وغیرہ پڑھیں گے، اور پھر بے میں اس کے پڑھیں گے عبادات۔ عبادات میں آپ کے پاس آ جائے گا اذان، نماز جنازہ، حج اور اس کی اہمیت، اور پھر اس کے بعد باب سوم میں آپ سیرت طیبہ پڑھیں گے، یعنی ایمانیات عبادات کے بعد سیرت طیبہ پڑھیں گے۔ سیرت طیبہ کہلاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا جس انداز سے، وہ سارا پڑھیں گے آپ۔ اس میں آپ کے پاس آ رہی ہے صلح حدیبیہ پڑھیں گے، اس میں فرما رواؤں کو دعوت اسلام پڑھیں گے، پھر غزوہ خیبر پڑھیں گے۔ یہ آپ کا ہو گیا باب سوم۔ ایک حصہ آپ سیرت طیبہ کا پڑھیں گے اس میں۔ پھر باب چہرم جو ہے وہ آپ کا اخلاق و آداب پر مشتمل ہے، یعنی جب آپ دین اسلام کے جو ماننے والے ہیں ان کی عبادات پڑھ لیں، ان کی ایمانیات پڑھ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہمیں پیروی کرنی ہے ان کے بارے میں پڑھا۔ اب باب چہرم میں انہوں نے آپ کے لیے رکھا ہے کہ اب اخلاق کیسے ہونے چاہیے، یعنی ایک مسلمان کا کردار کس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو اخلاق و آداب میں آپ کو انہوں نے بتایا ہے طہارت و پاکیزگی، صداقت، امانت، احسان، ملک و ملت کے لیے ایثار کا جذبہ، اور حقوق العباد۔ حقوق العباد میں آپ والدین اور اولاد، اساتذہ اور پڑوسیوں کے حقوق پڑھیں گے، یعنی اخلاق ایک ایمان مومن کے اخلاق میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اس کے کردار میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اس کے لیے انہوں نے یہ تمام چیزیں رکھی ہیں کہ یہ جو ہے وہ کلاس 6 میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا اخلاق و آداب ایک مومن کے ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد باب پنجم میں آپ پڑھیں گے ہدایت کے سرچشمے، مشاہیر اسلام، یعنی وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام کی پیروی کی، وہ ان کے کردار کے بارے میں آپ پڑھیں گے، اور ان کے کرداروں میں مشاہیر اسلام یعنی مشہور اسلام کی شخصیات میں جو آپ پڑھیں گے وہ کون کون سی شخصیتیں ہیں جنہوں نے دین اسلام کی پیروی کی۔ ان میں سب سے پہلے ہے یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد ہے طارق بن زیاد۔ یہ پورا سال بھر آپ نے جو ہے وہ اسلامیات کا سب کچھ پڑھنا ہے۔
پہلا باب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پہلے باب میں جو ہے وہ آپ نے دعائیں یاد کرنی ہے اور آپ نے جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنا ہے 6 پارے اور جو ہے وہ سورتیں یاد کرنی ہیں. اب یہ آپ جو ہے وہ سلیبس سے دیکھ کے منتھ وائز جو ہے وہ یاد کرتے جائیے گا اور پڑھتے جائیے گا. پھر جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم اس میں سے آپ لوگوں کا ٹیسٹ لیں گے. اب آ جائیے صفحہ نمبر 6 پر. یہ تو ہو گیا تھا جو میں نے ابھی آپ کو پورا بتایا کہ پورے سال میں اسلامیات میں آپ نے کیا پڑھنا ہے. اب یہاں سے ہم پہلا جو ہے وہ اپنا سبق شروع کرتے ہیں. صفحہ نمبر 6 پر آ جائیے. کھولیا سب نے صفحہ نمبر 6. صفحہ نمبر 6 میں جو سب سے پہلی لائن ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. بہت پیاری بات یہاں پر پہلی لائن میں لکھی ہوئی ہے. ایمان کے بعد افضل نیکی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو آرام دینا ہے. یعنی جب جس شخص کے اندر ایمان ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے اندر جو سب سے بہترین نیکی ہوتی ہے وہ کیا نیکی ہوتی ہے؟ وہ اس اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو آرام دینے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے. چلیں اب ہم اس کا تعارف پڑھ لیتے ہیں ایمانیات و عبادات کا. تعارف. ایمانیات ایمان سے ماخوذ ہے. ماخوذ کا مطلب کیا ہے؟ لیا گیا ہے. اب میں یہاں سے پڑھ رہی ہوں، آپ انگلی بھی وہیں پر رکھیے تاکہ یہ ہے کہ آپ آرام سے جو ہم پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ آپ کو بات سمجھ میں آتی جائے. تو بک آپ نے کھولی بھی ہے. اب میں یہاں سے پڑھ رہی ہوں اور آپ بھی وہیں پر انگلی رکھیے. ایمانیات. ایمانیات کیا ہوتا ہے؟ ایمانیات ایمان سے ماخوذ ہے. ماخوذ کا مطلب ہوتا ہے لیا گیا ہے. یہ ورڈ ایمانیات جو ہے ایمان سے لیا گیا ہے. ایمان کے لغوی معنی ہیں دل سے تصدیق کرنا اور ماننا. لغوی معنی کا مطلب کیا ہوا؟ لغت، یعنی لغت ڈکشنری. ڈکشنری میں اگر اس کے لفظ کے صرف میننگ دیکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دل سے تصدیق کرنا، یعنی کسی بات کو دل سے سچا ماننا. اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمانیات. لغت میں جو یعنی ڈکشنری میں جو اس کی میننگ ہے دل سے تصدیق کرنا اور ماننا. ایمانیات سے مراد اسلام کے وہ بنیادی عقائد ہیں جن کی تصدیق ایمان کے لیے ضروری ہے. ایمانیات سے مراد، اب ہم مراد کا مطلب ہوتا ہے تو اب ذرا تھوڑا مفہوم کو ہم پھیلا کر سمجھیں گے، یعنی پوری بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے. وہ تو صرف ایک لفظ کے میننگ تھے نا، دل سے تصدیق کرنا یا ماننا. اب مزید اس کی بات کیا ہے، یعنی دین اسلام میں ایمان سے کیا مراد ہے؟ وہ بنیادی عقائد ہیں جن کی تصدیق ایمان کے لیے ضروری ہے. عقائد کی تصدیق کے بغیر، ان عقائد کی تصدیق بغیر آدمی صاحب ایمان نہیں بن سکتا. عقائد عقد سے نکلا ہے. عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ، یعنی کوئی گرہ آپ کے دماغ میں بن جائے، پکی بات دماغ میں بیٹھ جائے، اسے وہ کہلاتا ہے عقیدہ. عقیدہ عقد سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گرہ باندھ لینا. یعنی ہم یہ کہتے ہیں، عموماً محاورہ استعمال کرتے، بھائی یہ بات تو گرہ میں باندھ لو اور یہ بات اس طرح سے ہے، یہ بات اپنے دماغ میں فکس کر لو. تو عقائد یعنی ہمارے دل و دماغ میں یہ بات فکس ہے، ہمارے دل و دماغ میں یاد پختہ بیٹھی ہوئی ہے. وہ کیا کیا بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے ایک ایمان والے کے لیے؟ کون سی باتیں اس کے دل میں یقین کی کیفیت کے ساتھ دماغ میں بھرپور رہنی چاہیے اور اس کی گرہ بندھی ہوئی ہونی چاہیے؟ وہ کیا کیا ہیں وہ یہاں پر انہوں نے پوری فہرست دی ہے. آپ چھوٹی کلاسز سے بھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل. یاد ہوگا آپ لوگوں نے چھوٹی کلاس میں یاد کیا ہوگا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدری و خیری و شرری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے ملائکہ یعنی اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے خیر و شر ہونے پر، اور بعث بعد الموت یعنی دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر. یہ ایمان مفصل کہلاتے ہیں اور ان پر ایمان لانا ہمارے لیے بہت زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے. ان کی یہ ساری باتیں ہمارے دل و دماغ میں فکس ہو جانی چاہیے، تب وہ کیا بندہ ہوگا؟ وہ بندہ کہلائے گا مومن، یعنی ایمان والا شخص کہلائے گا.
اگر اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی ہم ہٹا دیں گے تو وہ ایمان والا شخص نہیں کہلائے گا۔ اس لیے کچھ یہ جو عقائد یہاں پر لکھے ہیں ان میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں، وہ سارے مندرجہ ذیل کیا ہیں، وہ ایمان مفصل کی ساری جو ہے وہ چیزیں انہوں نے یہاں پر لکھی ہیں۔ میں نے اب ایمان مفصل ابھی آپ کو جو ہے وہ پڑھ کے سنایا بھی، اس کا ترجمہ بھی سنایا۔ اب 1 by 1 میں یہاں سے پڑھ رہی ہوں، انگلی رکھ لیجئے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اکیلے ہیں، اس کے ساتھ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، واحد ہیں، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایمان والے شخص اس کے دل جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا یعنی ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہیں فرشتے ہیں جو ہماری ہر بات کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں۔ کچھ فرشتے ہماری حفاظت کے لیے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں، اور وہ ہر چیز کیا ہے؟ لکھ بھی رہے ہیں، ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ جب تک کسی کی موت کا وقت نہیں آئے تو وہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ تو اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ تیسری کیا ہے؟ اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب یہ کوئی کہے کہ یہ کیسے بات ہے اور تم کیسے یقین کرو؟ نہیں بھائی، ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کوئی کچھ کہے، ہمارا تو ایمان اس بات پر ہے کہ یہ کتاب کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی، تورات بھی اسی نے بھیجی، انجیل بھی اسی نے بھیجی، زبور بھی اسی نے بھیجی، اور قرآن مجید بھی کس نے بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تورات، زبور، انجیل اس میں تبدیلیاں کر دی ان لوگوں نے، لیکن قرآن مجید 1400 سال ہو گئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا ویسا کا ویسی موجود ہے۔ تو اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ پھر اس کے بعد چوتھی بات کیا ہے؟ اس کے رسولوں پر ایمان لانا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ایمان ہے کہ اللہ کے رسول تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور جتنے بھی پیچھے نبی آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بھی جتنے بھی رسول آئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی آئے ہیں، سب اللہ کے کیا تھے؟ رسول تھے۔ ان رسولوں پر ایمان لانا ہمارے لیے بہت زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہم کسی ایک کو بھی اس میں سے ہٹا نہیں سکتے، کسی ایک کو بھی ہٹا دینا سب کو نہ ماننا ہے، تو ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ پھر قیامت کے دن پر ایمان لانا، یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر دوبارہ اللہ تعالی ہم سب کو دوبارہ کھڑا کریں گے، اور پھر ہمارے سے سوال جواب ہوں گے کہ تم نے زندگی میں کیا کیا۔ وہ دن کیا کہلاتا ہے؟ قیامت کا دن۔ ہمارا اس پر بھی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا۔ تقدیر یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا تو ہماری بہت ساری چیزیں لکھ دی، کہاں پیدا ہوگا، کیا کیا کھانے کو ملے گا، کون سی جو ہے وہ اس کو چیزیں ملیں گی اور کون سی چیزیں نہیں ملیں گی، تو یہ تقدیر کہلاتی ہے۔ تو تقدیر کے خیر و شر پر ایمان بھی جو ہے وہ ہمارا لازمی حصہ ہے ایمان ہونے کے لیے۔ تو تقدیر پر ایمان لانا وہ ضروری ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمانیات کو عقائد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان پر ایمان لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم ختم نہیں کر سکتے۔ کسی ایک کو بھی نہ ماننا تو پھر وہ ایمان والا شخص نہیں ہے، وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ یعنی پھر ظاہر ہے جب وہ مومن نہیں کہلائے گا تو وہ جنت بھی نہیں ملے گی اس کو، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ملے گی۔ تو ان تمام چیزوں پر ہمارے لیے ایمان لانا بہت زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے، یعنی دل سے اس کی بات کی تصدیق کرنا۔ ایمانیات کو عقائد بھی کہا جاتا ہے۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے۔ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، جس کے معنی مضبوط گرہ باندھنا۔ ابھی میں نے اوپر بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا عقیدہ کس سے نکلا ہے؟ عقائد عقیدے کی جمع ہے، اور عقیدہ عقد سے نکلا ہے۔ یہی وہی وہ لغوی معنی، یعنی لغت میں اگر ڈکشنری میں اس کے میننگ دیکھ لیں گے تو جو صرف میننگ اگر ہم دیکھیں تو مضبوط گرہ باندھنا۔
عقیدے سے مراد ایسا پختہ یقین ہے جو آدمی کے دل و دماغ پر حاوی ہو جائے، یعنی ہر وقت ہمارے دل و دماغ پر یہ بات چھائی رہے، حاوی رہے یعنی چھائی رہے کہ ہمارے دماغ میں یہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں، ساری اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ ساری چیزیں ہمارے ہر وقت دل و دماغ پر حاوی رہیں یعنی چھائی رہیں۔ جب ہمارے دل و دماغ پر یہ ساری باتیں ہر وقت رہیں گی تو اس کے نتیجے میں اس سے اعمال جو ظاہر ہونا شروع ہوں گے وہ نیک اعمال ہوں گے۔ یعنی اب جب ہمارے دماغ پہ یہ ساری چیزیں رہیں گی ہر وقت تو اب ہمارا ظاہر ہے، جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، پھر ہم یہ مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں جو ہماری ہر بات لکھ رہے ہیں، پھر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں یہ جو کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ پھر رسول جو ہے انہیں ہم مانتے ہیں کہ جو انہوں نے پیغام پہنچایا اور وہ بالکل سچا تھا اور حق تھا، اور پھر قیامت کے دن دوبارہ ہمیں اٹھنا ہے۔ تو یہ سارے جس کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا ہو جائیں، یعنی دل سے وہ تمام چیزوں کو جب یقین کی کیفیت کے ساتھ اپنے دل میں باندھ لے گا، بٹھا لے گا، پختہ یقین کر لے گا، تو اس ڈائریکٹلی اس کے اعمال کیا ہیں اس میں فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے اعمال اس کی مطابقت سے ظاہر ہونے لگیں گے۔ ظاہر ہے ہمیں ڈر ہوگا، نہیں بھئی ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو ہمیں کوئی برا کام نہیں کرنا، نہیں بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور کوئی دوسرا رب نہیں ہے جو ہمیں بچائے گا، صرف اور صرف کون ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہیں جن کے پاس ہمیں جانا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اعمال ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے، ہمارے اعمال یعنی کون سے اعمال، نیک اعمال ظاہر ہونے لگیں گے۔ اب جب نیک اعمال ظاہر ہونے لگیں گے یعنی ہم تمام چیزوں کو مانتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو کرتے ہیں، تو اب دوسرا حصہ کیا جائے گا، جب ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر تو پھر کس کی عبادت کریں گے، اس رب کی عبادت کریں گے۔ ہم کسی اور کو اپنا رب مانتے ہی نہیں ہیں، ہم کسی بت کے آگے جو ہے وہ سجدہ نہیں کریں گے، ہم بت کو نہیں مانتے، ہم اس سورج چاند ستاروں کو تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تو ہم ان کو کیوں سجدہ کریں، ہم اسے سجدہ کریں جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو کیا ہوگا کہ ہماری ایمانیات کی وجہ سے ہماری عبادات جو ہیں وہ پھر بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہماری عبادات کے پہلو جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عبادت کی جمع ہے، عبادت کے لغوی معنی بندگی۔ اس کو اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں، لغت میں دیکھیں تو اس کے جو اصل معنی ہیں، عبادت کے جو اصل ورڈ کی میننگ ہے وہ کیا ہے، بندگی۔ عبادت سے عبد کا لفظ نکلا ہے جس کے معنی بندہ یا غلام۔ بندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، غلام۔ عبادت کے معنی پرستش، اور بندہ یا غلام وہ کس کی پرستش کرتا ہے، کس کے آگے جھکتا ہے، کس کی بات مانتا ہے، کس سے محبت کرتا ہے، وہ کون ہے، اللہ۔ تو اصل میں یہ جو بندہ ہے یہ غلام کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں، آج کل تو غلاموں کا دور ختم ہو گیا، دین اسلام نے انسانوں کی غلامی سے نکال دیا انسانوں کو، اور صرف کس کی غلامی جو ہے وہ جائز ہے، اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی ہر معاملے میں کس کا غلام بنے، اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا غلام بنے، یعنی اللہ تعالیٰ کا غلام بننا ہمارے لیے ضروری ہے، انسانوں کا غلام نہیں، بلکہ کس کا غلام بنے، اللہ تعالیٰ کا۔ تو پرانے زمانے میں غلام کیا ہوتا تھا، غلام ہوتے تھے، خریدے جاتے تھے غلام، یعنی پیسے سے ہم جیسے چیزیں خرید کے لے کر آتے ہیں نا، واشنگ مشین لے کر آ گئے، فریج لے کر آ گئے، یا کوئی جانور بکری لے کر آ گئے، تو وہ بکری اب میری ہے، اب میں چاہوں تو اس کو کاٹ کے کھا لوں، ختم کر لوں، تو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھئی تم نے بکری کیوں ذبح کر دی اور کیوں اس کو کھا لیا، تو میں کہوں گی بھئی میری بکری ہے کیونکہ میں نے اسے خریدا تھا۔ اسی طریقے سے لیکن ہمیں دین اسلام نے اس طرح کی غلامی سے، تو اس طرح پرانے زمانے میں بھی ایسے غلام ہوتے تھے، جب کوئی شخص کسی انسان کو خریدتا تھا تو اب وہ اپنے مالک کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا تھا، جو مالک کہے وہ اسے کرنا ہوگا، اب وہ سو نہیں سکتا تھا، وہ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے، اور امیہ ابن خلف جو ہے وہ ان کے اوپر بہت ظلم کرتا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منہ مانگی قیمت، جو امیہ ابن خلف نے قیمت مانگی کہ میں اتنے میں اسے بیچوں گا، اتنے پیسے دے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا۔
اسی طرح بہت سے ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو لوگوں کو خریدتے تھے ان کو کیا کیا، بہت بڑی نیکی کہلائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر جو ہے اس پر گناہ جو بھی کیا، جو کوئی اس طرح کی چیز کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غلام آزاد کرو، اور اس طرح جو ہے وہ لوگوں کے غلامی سے جو ہے وہ باہر آئے، اور ہمارے صحابہ نے خوب جو ہے وہ اس میں اپنا جو مالدار صحابہ تھے، پیسہ جن کے پاس تھا، انہوں نے لوگوں کی غلامی سے آزاد کروایا۔ لیکن اب وہ بندہ کس کا غلام بنے؟ اللہ کا غلام بنے، اور اپنے آپ کو سپرد کر دے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ جو آپ میرے لیے بہتر سمجھیں، جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گا۔ یعنی ہمیں دین اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اب کس کے بندے بنو، کس کے غلام بنو؟ اللہ کے غلام بنو۔ تو عبد کا لفظ جو ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بندے کے لیے یا غلام کے لیے۔ یعنی اب کس کا غلام بنے انسان؟ اللہ کا، اس کا غلام بنے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اس کی پرستش کرے جس نے اسے پیدا کیا ہے، جو اسے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، جس نے اسے زندگی دی ہے۔ تو عبادت سے مراد یہ ہے کہ مالک کے حکم پر دل و جان سے عمل کرے۔ کون ہے ہمارا مالک؟ کوئی انسان مالک نہیں ہے ہمارا، کوئی مالک نہیں ہے ہمارا۔ مالک وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا مالک وہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ ہمارا مالک تو وہ ہے۔ تو ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ اس کے حکم پر دل و جان سے عمل کرے، جو اس نے کہا ہے وہ کرے، آقا کا حکم مانتے ہوئے ہر کام اس کی رضا و خوشنودی کے لیے کرنا، یہ عبادت کہلاتی ہے۔ اور وہ بندہ کیا کہلاتا ہے؟ عبد کہلاتا ہے۔ یہ پوری جو ہے وہ ہمیں دین اسلام ڈیفینیشن دیتا ہے کہ اب کس کے غلام بنو تم؟ صرف اور صرف اس رب کے غلام بنو جس کی یہ کائنات ہے، اور جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، جس نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں، اور جس کے پاس تمہیں واپس پلٹ کر جانا ہے۔ تو آقا کا حکم مانتے ہوئے ہر کام اس کی رضا، یعنی کس کی رضا؟ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ یعنی جو بھی کام کر رہا ہے، اگر ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کر رہا ہے تو کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اساتذہ کی بات مان رہا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اساتذہ کی، ماں باپ کی یا کسی بھی انسان کی وہ بات نہیں ماننی ہے جب اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیں گے تو وہ نہیں ماننا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ لیکن بات اصل میں کس کی ماننی ہے؟ اپنے رب کی ماننی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آپ بار بار یہی پڑھیں گے کہ اگر وہ تم سے کہیں کہ شرک کرو میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہرگز ان کی بات نہیں ماننا، کیونکہ ماں باپ بخشوائیں گے نہیں، کوئی استاد بخشوائے گا نہیں، وہ تو ماں باپ تو خود کھڑے ہوئے اپنے ہر عمل کا جواب دے رہے ہوں گے، اساتذہ تو خود کھڑے ہو کے اپنے ہر عمل کا جواب دیں گے۔ تو اصل ہمیں عبد کس کا بننا ہے؟ اصل ہمیں اپنا غلام کس کا بننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بننا ہے۔ اور ہر کام کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، کسی سے تعریف کے لیے نہیں کرنا۔ تعریف کرنے کے لیے یعنی لوگ تعریف کریں تو ہماری ساری نیکی برباد ہو جائے گی۔ جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ تو جو بھی نیکی اگر کوئی شخص کر رہا ہے کسی دوسرے کے لیے کر رہا ہے تو شرک ہے۔ ہمیں کسی کے لیے نہیں کرنا، ہمیں صرف اور صرف کس کے لیے کرنا ہے؟ رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ کیا کہلائے گی؟ عبادت کہلائے گی۔ تو آقا کا حکم مانتے ہوئے ہر کام اس کی رضا کے لیے کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کون شخص ہے؟ وہ مومن ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ عبد ہے، عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا غلام ہے۔ تو آقا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آقا کا حکم مانتے ہوئے ہر کام اس کی رضا کے لیے کریں۔ جو بھی کام ہم کریں، جو بھی عمل کر رہے ہیں ہم، وہ نیک ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی سارا عمل ہی تو ہے۔ اور ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ اگر تم کھانا بھی کھا رہے ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے، آخر میں شکر الحمدللہ کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو یہ ساری نیکی لکھی جائے گی۔ اور اسی انداز سے اگر ہم کریں گے جیسے اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے تو یہ بھی نیکی لکھی جائے گی۔ ہم ایون پانی بھی پئیں اور اس انداز سے پئیں، بسم اللہ پڑھ کے پئیں، آخر میں شکر الحمدللہ کہیں، 3 گھونٹ میں پئیں، تو یہ بھی نیکی لکھی جائے گی۔
ہمارا تو ہر عمل کیا لکھا جاتا ہے؟ نیکی لکھا جاتا ہے. تو کوئی برا کام ہمیں کرنا نہیں ہے، تو جو عمل کرنا ہے ہمیں وہ کیا کہلائے گا؟ نیکی کہلائے گا. فلم دیکھنے کو ہمیں منع کیا ہے تو ہم اپنے آپ کو اگر روکیں گے تو نیکی کہلائے گی. اسی طریقے سے گانے سننا، یہ ساری چیزیں کرنا، اگر ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں گے کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ نیکی کہلائے گی. تو ہر کام ہی ہمارا تو کیا ہو جائے گا؟ نیکی. ایون ہمیں واش روم اگر ہم جا رہے ہیں تو دعائیں پڑھ کے، یہی تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دعا پڑھ کے واش روم جائیں، باہر آئیں تو دعا پڑھیں، کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو دعا پڑھیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا پڑھیں. تو ساری چیزیں ہماری کیا ہو جائیں گی؟ نیکی ہو جائے گی. اور وہ سب کچھ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ہم چلتے پھرتے اللہ کی غلامی کر رہے ہوں گے. اور کوئی اللہ نے ہمارے اوپر، اللہ کا فضل ہے، کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے کہ ہمیں الگ سے بہت کچھ کرنا پڑے گا. ہمارا تو ہر عمل کیا ہے؟ نیکی کے کھاتے میں چلا جائے گا اگر اللہ کے کہنے کے مطابق ہوا. تو الگ سے بہت کچھ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر ہم جب ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا اور ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں یہ تمام چیزیں سکھا دیں. تو اب اس کی جو ہے وہ شکر گزاری کے لیے، اس کی یاد کے لیے ہم نماز پڑھیں گے. یہ بہت بڑی نیکی ہوگی، کیونکہ ہم صرف اور صرف کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. تو کیا ہے کہ آقا کا حکم مانتے ہوئے ہر کام اس کی رضا خوشنودی کے لیے کرنا، یہ کیا کہلائے گی؟ عبادت کہلائے گی. شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور تفصیل کے مطابق بندہ اپنی عاجزی اور خلوص کا اظہار کرے اور ان پر عمل کرے. تو یہ سارا کچھ اگر شریعت کہلاتی ہے اللہ کا قانون. اللہ کا قانون کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا سارا قانون لکھا ہے کہ یہ تمہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ کرو گے تو یہ جزا ملے گی. اور سارے قوانین، ساری باتیں ہماری کس میں لکھی ہوئی ہیں؟ قرآن مجید میں. اور وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کیا کہلاتا ہے؟ شریعت کہلاتا ہے. تو شریعت کے بتائے اصول اور تفصیل کے مطابق بندہ اپنی عاجزی اور خلوص کا اظہار. عاجزی یعنی ہم عاجز ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ایسا کیوں ہوا؟ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز ہیں. اے اللہ، جو آپ ہمارے حق میں بہتر سمجھیں. ہم اپنے آپ کو بہت کچھ نہیں سمجھتے، جو کچھ بھی ہیں وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور واقعی ایسا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب چاہیں ہماری کوئی چیز لے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح زندگی دی ہے. لیکن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہاتھ چلا گیا، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹانگیں ضائع ہو گئیں، بینائی چلی گئی. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے کون پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی کیا کریں؟ ہم عاجز ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے. ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے کہ یوں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں کیا. اللہ تعالیٰ بہت بڑی قدرت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہمیں راضی رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو کیا ہے کہ ہم شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، تفصیل کے مطابق بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے، یعنی اللہ میں عاجز ہوں، جو آپ میرے حق میں بہتر سمجھیں. اور خلوص کا اظہار کرے. خلوص یعنی آپ کی نیت خالص کس کی رضا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. جو عمل کریں وہ خالص کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. یعنی اگر کسی کی ہم مدد کر رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی سے تعریف کے لیے. یا اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ ہم نے تو تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا، ہمیں منع کیا گیا، احسان نہیں جتانا ہے، کیونکہ تم نے تو کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا. تو خلوص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہماری ہر نیکی، ہمارا ہر عمل کس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اس میں کسی اور کو ہمیں شامل نہیں کرنا ہے. شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور تفصیل کے مطابق بندہ اپنی عاجزی اور خلوص کا اظہار کرے اور ان پر عمل کرے. عقیدہ توحید کا نتیجہ ہے جب یہ تمام چیز پیدا ہو جاتی ہے اور توحید پیدا ہو جاتی ہے کسی کے اندر. توحید یعنی وہ جب صرف اور صرف ایک اللہ کو مانتا ہے، دسیوں لوگوں کو نہیں، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا ہے، صرف اور صرف کس کے آگے جھکنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو جب اس کے اندر توحید پیدا ہو جاتی ہے
تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب عقیدہ توحید دل و دماغ میں راسخ ہو جاتا ہے، راسخ کا مطلب پختہ یقین ہو جاتا ہے، تو فوراً اس کا اثر عمل اور عبادات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب توحید دل و دماغ میں پختہ ہو جاتی ہے تو اس کے عمل میں وہ اور عبادات میں وہ ظاہر ہونا لگتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ جس کے اندر توحید بہت زیادہ مضبوط ہوگی، جب اسے کوئی بات سمجھائی جائے گی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تمہیں یہ کرنا ہے، وہ کہے گا فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو پھر تو مجھے کرنا ہے۔ تو کیا ہے اس کے اندر اس کے عمل میں ساری چیزیں نظر آئیں، پھر وہ اکڑتا نہیں ہے، پھر وہ لڑتا جھگڑتا نہیں ہے۔ جیسی کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اس کا عمل فوراً درست ہو جاتا ہے، وہ فوراً اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے؟ صحیح کر لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کیا ہے؟ عقیدہ توحید موجود ہے، یعنی وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کو تیار ہے۔ جب عقیدہ توحید دل و دماغ میں راسخ ہو جاتا ہے، یعنی پختہ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، تو فوراً اس کا اثر اس کے عمل پر اور اس کی عبادات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ پھر وہ آپ کو کہیں اور سجدہ کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، وہ صرف اور صرف سجدہ کس کو کرے گا؟ اپنے رب کو کرے گا۔ وہ کسی اور سے مانگتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، وہ صرف اور صرف کس سے مانگے گا؟ اپنے رب سے مانگے گا۔ تو اس کا مطلب اس کے اندر کیا ہے؟ توحید ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک ٹھہراتے ہوئے اکیلا اور بے مثل مانتا ہے، تو اس کے مالک اور قادر ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ اب جب بندہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، وحدہ لا شریک یعنی وہ اکیلا ہے، اس کے لا شریک، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ صرف اکیلا ہے، اور بے مثل ہے۔ بے مثل یعنی اس کی مثال جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا یہ تو بالکل اس طرح کا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں، اب جب آپ چیپٹر توحید کا پڑھیں گے تو پھر اس میں ہم سورہ اخلاص سے بھی اچھی طریقے سے یہ بات سمجھیں گے کہ توحید اصل میں ہوتی کیا ہے۔ تو بے مثل ہے وہ، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات اور یہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کی سب مخلوق ہیں، وہ ایک صرف خالق ہے، تو اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، بے مثل ہے وہ۔ تو وہ کیا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ توحید پر ایمان لے کر آتا ہے تو عبادہ لا شریک مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اکیلا ہے وہ، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کے مالک و قادر ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ یعنی مالک بھی کون ہے؟ سارے کی ساری دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ جو پوری دنیا کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور اس پر قادر بھی ہیں، یعنی وہ قدرت رکھتے ہیں، اور ہمارا اس بات پر یقین ہے۔ تو بندے سے خود بخود جب یہ ساری چیزیں، یہ توحید کی چیزیں، جب کسی اندر یہ توحید کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو بندے سے خود بخود عبادات کی شکل میں نیک اعمال کا ظہور ہوتا ہے، یعنی اب اس کے اندر وہ نیک اعمال ظاہر ہونے لگیں گے، اس کی شخصیت ہی سنور جائے گی۔ کوئی بھی عمل اپنے آقا کی رضا کے خلاف ظاہر نہیں ہوتا، یعنی اب وہ بندہ جو توحید والا ہوتا ہے وہ کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے خلاف نہیں کرتا، اپنی سے بھرپور کوشش کرتا ہے کہ جو میرا عمل ہو وہ صرف اور صرف کس کی رضا کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ تو یہ ایمانیات و عبادات آپ نے اس کا تعارف پڑھا اور یہ تمام چیزیں آپ نے سمجھی۔ اب یہاں تک ہم نے اس کو جو ہے وہ پڑھا ہے۔ اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو 3-4 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس میں جو اہم چیزیں ہیں اس کو آپ نے ہائی لائٹس لگانی ہیں، وہ آپ کی بلینکس جو ہے وہ بن کر آئیں گی۔ ہائی لائٹس آپ کو کروائی بھی جاتی ہیں اسی انداز سے۔ اب جیسے فار ایگزامپل ایک میں بتا دیتی ہوں آپ کو 1-2، تاکہ پھر آپ خوب اچھی طریقے سے اس کو پڑھ لیجئے گا، اور جو آپ کو اہم چیزیں لکھیں وہ اس کو کیا کر لیجیے گا، یاد کر لیجئے گا، کیونکہ پیپرز میں پھر وہ ہائی لائٹس اس میں سے بھی آئیں گی۔ جیسے یہاں پر ہے ایمان کے لغوی معنی دل سے تصدیق کرنا اور ماننا، یہ ایک ہائی لائٹ بن سکتی ہے آپ کی، یعنی آپ کی یہ بلینک بن سکتی ہے۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے، عقیدہ عقد سے نکلا ہے جس کے معنی مضبوط گرہ باندھنا، یہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح آپ نے اس ساری پورے چیپٹر کو یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے، اور اس میں جو بھی آپ کو اہم جو سینٹینسز ہیں، اہم جو جملے ہیں، وہ ہائی لائٹس بنا کے اور اسے آپ نے کیا کر لینا ہے، یاد بھی کر لینا ہے۔ اس میں ایک دعا یہاں پر لکھی ہوئی ہے سورہ رعد کی، پیج نمبر 7 پر، یہ ذرا کھولیں۔
یہ بھی آپ نے کیا کر لینی ہے، یاد کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد کی آیت ہے 28، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کو اطمینان، قلوب کو، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ بھی آپ کیا کر لیں گے، اسے یاد کر لیں گے۔ السلام علیکم۔